کسی سماج کو اگر برباد کرنا ہو اس کے نوجوانوں کو برباد کرنا، اور کسی سماج کو اگر مفید بنانا ہے، کارآمد بنانا ہے، نوجوانوں کو۔ اسی لیے ہماری شریعت نے نوجوانوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا ہے، نوجوانوں کے متعلق ڈائریکشنز دی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمره فیما افنا، اے میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابه فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا؟ تیری جوانی کہاں گزری، کیسے گزری جوانی کا تو حساب۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، پہلا سوال ساری زندگی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ ساری زندگی میں جوانی بھی شامل ہے، بڑھاپا بھی شامل ہے، مگر ہماری زندگی میں 15-16 سال سے لے کر کے 40 سال تک کا جو پیریڈ ہے، جو جوانی کا دور ہے، جو طاقت کا دور ہے، جو انرجی کا دور ہے، جو کچھ کر گزرنے کا دور ہے، اس دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الگ سے سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، میرے بندے تو نے جوانی کو کہاں گزارا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تیسرا سوال کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال کیا جائے گا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تیرا عمل کتنا تھا؟ یہ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ نوجوانی کی اسلام میں کتنی ہے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے کچھ بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کی حویلی کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ کی گفا میں چلے گئے۔ قرآن کریم اللہ کے ان جیالے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کے، اپنے شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے پہاڑ کی گفا میں جا کر اپنے دین کو بچانے والے، اپنے ایمان کو بچانے والے، یہ اللہ کے نیک بندے نوجوان تھے، یہ ینگ لوگ تھے، یہ نوجوان تھے، یہ 18-20 سال کے لڑکے تھے، نوجوان۔ غور کریں، قرآن کریم ہائی لائٹ کرتا ہے اس بات کو کہ یہ نوجوان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں پر بہت توجہ دیتے تھے، بہت دھیان دیتے تھے، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن بہت اچھا تھا۔ آپ نوجوانوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کے مزاج کے مطابق ہو، نوجوانوں کے جذبات کا خیال کرتے تھے، نوجوانوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے۔ لڑکا لڑکی جب جوان ہو جائیں، شادی ان کی زندگی کا بہت بڑا معاملہ ہوتی ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا ان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرنے سے انسان کی آنکھیں جھک جائیں گی اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو نوجوانوں، آپ کی اصلاح زیادہ ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا ہم ان چند کمزوریوں کو دیکھیں جو ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کو ذرا ہم ٹارگٹ کریں، ان برائیوں پر ہم فوکس کریں جو برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی برائی وہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا ایمان اور عقیدے کے معاملے میں کمزور ہو جائے۔
कितने हमारे नौजवान साथी हैं, उनको तौहीद का मतलब भी नहीं मालूम, वो जबान से क्या बोल रहे हैं, किसके आगे सर झुका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। पांचों टाइम की नमाज में वो बार बार अल्लाह के सामने इकरार करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह इबादत हम तेरी ही करते हैं और मदद तुझी से मांगते हैं। लेकिन नमाज के बाहर उनकी पेशानी गैरुल्लाह के दर पर भी झुक जाती है, वो गैरुल्लाह के नारे भी लगाने लगते हैं, वो गैरुल्लाह के त्योहारों में शामिल भी हो जाते हैं, वो शिरकिया त्योहारों में शामिल भी हो जाते हैं। कितनी नौजवान लड़कियां हैं, प्यार और मोहब्बत के नाम पे बड़ी आसानी से उनको ट्रैप किया जाता है और इस्लाम को छोड़ करके वो नौजवान लड़कियां मुर्तद हो जाती है, शिर्क का रास्ता अपना लेती है, कुफ्र का रास्ता अपना लेती है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मोमिन की सबसे बड़ी दौलत तो तौहीद होती है। हो सकता है दुनिया में इस नेमत का एहसास हमको न हो, लेकिन आखिरत में पता चलेगा ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल लदीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्कुल अर्दि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में चले जाएंगे, जो शिर्क की हालत में चले जाएंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, उनका सोना अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा।